بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا پاک اسٹڈی 301 کا کوئز نمبر 4 کریں گے۔ کوئز نمبر 4 میں بھی میں آپ لوگوں کو جو ایم سی کیوز بتاؤں گی انشاءاللہ اسی میں سے آپ لوگوں کے 10/10 ایم سی کیوز آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے، ساری ڈیٹس کو آپ نے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اور ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز پیپر جو ہے نا وہ ایم سی کیوز بیس ہی ہوگا فائنل ٹرم کا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فائنل ٹرم کا پیپر دینے سے پہلے آپ نے یہ والی جو کوئز ویڈیوز ہیں، کوئز نمبر 3، کوئز نمبر 4 اور کوئز نمبر 5، یہ والی ویڈیوز آپ نے ضرور لازمی آپ لوگوں نے دیکھ کے جانا ہے۔ آپ لوگوں کے انشاءاللہ آدھے سے زیادہ ایم سی کیوز انہی ویڈیو میں سے ہی ہوں گے۔ مزید جو میں نے لیکچرز بنائے ہیں، لیکچرز میں نے جگہ جگہ بتا دیا کہ کون کون سا ایم سی کیوز آئے گا۔ آپ لوگ لیکچر سنیں گے تو آپ لوگوں کو اس میں سے بھی سارے کے سارے ایم سی کیو ساتھ ساتھ ہی یاد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے میں نے بتایا ہے کہ کون سا کرنا ہے کون سا نہیں کرنا، تو لیکچرز کو بھی آپ لوگ لازمی فالو کیجئے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو جتنے سبجیکٹس کے لیکچرز چاہیے، آپ لوگ چینل کے ہوم پیج پہ جا کے پلے لسٹ کے آپشنز میں جا کے آپ لوگ ہر طرح کے لیکچرز وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں نے گروپ کا لنک لگایا، آپ لوگ وہاں سے گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ فائلز کے لیے، پیپرز کے لیے، فائنل ٹرم کے جب ایگزامز ہوں گے تو بچے آ کے بتاتے ہیں کہ کس طرح کا ایگزام آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، وہ سارا کچھ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک بہت ہی جو امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ لوگوں کو پلے لسٹ کے مزید اگر لنکس چاہیے تو وہ بھی میں نے اپنے ڈسکرپشن کے اندر بھی میں نے لنکس لگا دی، آپ لوگ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ مزید کسی بھی قسم کی کنفیوژن کے لیے، کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری کرنے کے لیے آپ لوگ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا اور پیارا سا کمنٹ ضرور چھوڑیے گا۔ اور کوئز ابھی آپ لوگ جو ویڈیو سنیں گے، آپ لوگوں نے کوئز کو جا کے سالو کرنا ہے۔ کوئز سالو کرنے کے بعد آپ نے مجھے آ کے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے کتنے ایم سی کیوز اس ویڈیو میں سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلا ہمارا کوئز ہے، بیت المال واز اسٹیبلشڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا رین آف۔ بیت المال سب سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور میں بنائی گئی تھی، تو جنرل ضیاء الحق جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آپ لوگوں کا ہے۔ محلہ صلاۃ کمیٹیز ور فارمڈ انڈر دا رول آف، یہ بھی جنرل ضیاء الحق نے ہی بنایا تھا، تو یہ بھی آپ لوگوں کا بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ Who abrogated the 1956 Constitution of Pakistan؟ 1956 کا جو آئین تھا پاکستان کا، وہ جو اسکندر مرزا تھے انہوں نے اس کو ایبروگیٹ کروایا تھا، انہوں نے مارشل لا لگایا تھا سب سے پہلے، یعنی کہ انہوں نے 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو انہوں نے ایبروگیٹ کروایا تھا۔ یہ سب سے پہلا مارشل لا تھا، تو آپ لوگوں کو اس طرح کا بھی ایم سی کیوز آتا ہے کہ ہو امپوز دا فرسٹ مارشل لا، تو وہ اسکندر مرزا تھے، لیکن پھر بعد میں ایوب خان نے ان سے جو ہے نا وہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو ایوب خان پھر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہے نا وہ بعد میں کہلائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ وین عشر واز امپوزڈ آن ایگریکلچر پروڈکٹس، ایگریکلچر کے پروڈکٹس کے اوپر جو عشر تھا وہ 1983 میں امپوز کیا گیا تھا، تو یہ بھی آپ لوگوں کا بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ ہے۔ وین ڈیڈ دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 انفورس ان پاکستان، یہ بھی بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کا۔ 1973 کا جو آئین تھا وہ 14 اگست 1973 یعنی کہ 14 اگست 1973 کو پاکستان میں لاگو کیا گیا تھا، اس کو انفورس کروایا گیا تھا، تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ آفٹر ہاؤ مینی ایئرس پاکستان گاٹ اٹس فرسٹ کانسٹیٹیوشن، کتنے سال کے بعد پاکستان کا سب سے پہلا آئین بنا تھا؟ دیکھیں سب سے پہلا آئین پاکستان کا کون سا ہے؟ 1956 کا آئین ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان بنا کب تھا؟ 1947 میں۔ 1947 سے 1956 تک آپ ایئرز کاؤنٹ کریں تو وہ 9 ایئرز بنتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9 سال کے بعد پاکستان کا پہلا آئین بنا تھا، تو یہ 9 ایئرز اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے۔ لوور ہاؤس آف دا پارلیمنٹ از کالڈ ایز نیشنل اسمبلی۔ اس میں دو باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں، یہ دو طرح کے ایم سی کیوز آپ لوگوں کے بہت ریپیٹ ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا جو اپر ہاؤس ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے سینٹ، ٹھیک ہے، اور جو لوور ہاؤس ہوتا ہے نا پارلیمنٹ کا وہ ہوتا ہے نیشنل اسمبلی، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، دونوں طرح کے ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ What was the duration of second term of بے نظیر بھٹو's government؟ بے نظیر بھٹو کی جو انہوں نے 2 دفعہ گورنمنٹ کی تھی، جو دوسری دفعہ جنہوں نے گورنمنٹ کی تھی نا وہ اکتوبر 1993 سے لے کے نومبر 1996 تک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد کریں اچھے طریقے سے، یہ بھی بہت زیادہ آپ لوگوں کا ریپیٹ ہوتا ہے۔ Which pact was signed between Pakistan and India after war of 1965؟ 1965 کی جنگ کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو پیکٹ سائن کیا گیا تھا وہ تھا، اس کو ہم لوگ تاشکینٹ پیکٹ بولتے ہیں۔ یہ بھی آپ لوگوں کا بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز ہے۔
ریپیٹ میں آپ لوگوں کو جو MCQs بتاتی ہوں یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ ریپیٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے سب کے جو ہے نا وہ MCQs اس میں سے ویڈیو میں سے آتے ہیں. اس کے بعد ہے وچ پارٹی وان مور نمبر آف سیٹس ان جنرل الیکشنز آف 1970. عوامی لیگ تھی جنہوں نے زیادہ سیٹس حاصل کی تھی 1970 کے الیکشن میں. When did ایوب خان ٹیک اوور ایز چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر؟ ایوب خان نے ایز اے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر 1958 میں اقتدار سنبھالا تھا. تو 1958 جو ہے نا یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. Who became the first civilian chief martial law administrator؟ پاکستان کے سب سے پہلے سیویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو کو کہا جاتا ہے. تو فرسٹ سیویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو تھے. لائن آف کنٹرول LOC یہ وہ باؤنڈری ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے, ٹھیک ہے, پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کو ہی لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے. What should be the minimum age of the president according to 1973 constitution؟ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کے صدر کی کم سے کم عمر 45 سال ہونی چاہیے, 45 years. یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. Half of the senators are elected after every، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آدھے سینیٹرز کی جو تعداد ہے وہ ہر 3 سال کے بعد الیکٹ کی جائے گی اور نئے جو ممبرز ہیں وہ منتخب کیے جائیں گے. تو 3 years جو ہے نا یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. اس کے بعد ہے Durand line between Pakistan and Afghanistan was drawn in. یہ جو لائن ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ نومبر 1893 کو جو ہے نا یہ بنائی گئی تھی, اسٹیبلش کی گئی تھی. نومبر 1893 یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لینا ہے. Who was the second governor general of Pakistan؟ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنے تھے خواجہ ناظم الدین, ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. خواجہ ناظم الدین جو ہے نا یہ پاکستان کے سیکنڈ گورنر جنرل تھے. ضیاء الحق کنڈکٹڈ نان پارٹی بیسس الیکشنز ان، ضیاء الحق نے جو نان پارٹی بیس پہ جو الیکشنز تھے وہ انہوں نے فیب 1985 میں کروائے تھے, ٹھیک ہے, فیبرری 1985. ہیئر از دا رائٹ آنسر. ٹینیور آف دا نیشنل اسمبلی از ڈیش اکارڈنگ ٹو دا 1973 کانسٹیٹیوشن. 1973 کے آئین کے مطابق نیشنل اسمبلی کا جو ایک دورانیہ ہے وہ 5 سال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 5 years اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. Who imposed second martial law in پاکستان؟ دوسرا جو مارشل لا ہے وہ ضیاء الحق نے لگایا تھا. پہلا مارشل لا کس نے لگایا تھا؟ اسکندر مرزا اور پھر جنرل جو ایوب خان تھے انہوں نے جو ہے نا وہ اقتدار سنبھالا تھا ایز اے سیکنڈ مارشل لا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. دوسرا جو مارشل لا جو تھا وہ ضیاء الحق نے لگایا تھا, ٹھیک ہے, ضیاء الحق سیکنڈ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے. اور سب سے زیادہ آج تک جو پاکستان کی جب سے پاکستان بننا ہے تب سے لے کے اب تک جو ملٹری رول ہے نا یعنی کہ مارشل لا والا جو دورانیہ ہے وہ سب سے زیادہ جنرل ضیاء الحق کا گزرا ہے. سب سے زیادہ لمبا عرصہ انہی نے جو ہے نا حکومت کی تھی ایز اے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. When the interim constitution was enforced in Pakistan، پاکستان میں جو 1962 کا جو آئین ہے 1962 کا جو آئین ہے جب وہ ختم کر دیا گیا تھا, ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا, تو پھر عارضی طور پہ ایک انٹرم یعنی کہ عبوری آئین جس کو کہتے ہیں نا انٹرم کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا, اور وہ بنایا گیا تھا 21 اپریل 1972 کو, ٹھیک ہے. یہ انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا 21 اپریل 1972. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ نیا آئین جو بنایا گیا تھا فارمل طریقے سے 1973 والا جو آئین تھا وہ 14 اگست 1973 میں بنا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. When did یحییٰ خان hand over to ذوالفقار علی بھٹو؟ یحییٰ خان نے اپنی گورنمنٹ ذوالفقار علی بھٹو کو 20 دسمبر 1971 کو ہینڈ اوور کی تھی. تو 20 دسمبر 1971 یہ بالکل اس کا رائٹ آنسر ہے. China is in the north east of Pakistan. Its boundary length with Pakistan is، چائنا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے نارتھ ایسٹ میں واقع ہے اور اس کی جو باؤنڈری لینتھ ہے یہ 600 کلومیٹر لمبی ہے, ٹھیک ہے. تو 600 کلومیٹر اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. Who can exercise all the executive authority under 1973 constitution؟ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جتنی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ ساری پرائم منسٹر کے ہاتھ میں دی گئی تھی. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جو 1962 کا آئین ہے نا 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایگزیکٹو اتھارٹی پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں تھی, لیکن 1973 کا جو آئین تھا اس میں ایگزیکٹو اتھارٹی کس کو دی گئی تھی؟ پرائم منسٹر کو دی گئی تھی. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے, آپ لوگوں کے پیپر کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. Who promulgated longest martial law in Pakistan؟ سب سے لمبا مارشل لا پاکستان کے اندر جو لگایا تھا وہ جنرل ضیاء الحق نے ہی لگایا تھا, اینڈ یہ بہت زیادہ اچھے آدمی تھے. When local bodies elections were conducted during ضیاء الحق regime in Pakistan،
ضیاء الحق کا جو ایک دور حکومت تھا اس کے دوران لوکل باڈیز الیکشن کب ہوئے تھے؟ تو یہ 1979 میں ہوئے تھے. دس از ویری امپورٹنٹ MCQs. 1979 میں لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے تھے ضیاء الحق کے دور میں. Who initiated the policy of nationalization? پالیسی آف نیشنلائزیشن یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کروائی تھی, تو یہ امپورٹنٹ ہے یہ بھی. When did محمد علی بوگڑا present بوگڑا فارمولا in the Constituent Assembly? کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر بوگڑا فارمولا اکتوبر 1953 کو پیش کیا گیا تھا, تو اکتوبر 1953 is the right answer. What was the status of 1973 constitution during 1977 to 1985? 1973 سے لے کے 1973 کا جو آئین ہے اس میں اس کو 1977 سے لے کے 1985 کے دوران تک جو اس کا سٹیٹس تھا وہ تھا سسپینڈڈ. یہ آپ لوگوں کی بک میں ہے, یہ بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو پیپر کے لحاظ سے, آپ لوگوں کے MCQs کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ باقاعدہ جو ہے نا وہ ان میں لکھا ہوا ہے. میں آپ لوگوں کو ادھر ہینڈ آؤٹ میں سے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ کیسے یاد کرنا ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کے لیکچر نمبر 21 کے اندر یہ لکھے ہوئے ہیں کہ 1973 کا جو ایک آئین تھا وہ 1973 سے لے کے 77 تک اس کو آپریشنل کہا جاتا ہے, 77 سے 85 تک سسپینڈڈ کہا جاتا ہے, 1985 سے 99 تک اس کو آپریشنل آفٹر چینجز کہا جاتا ہے, 1999 سے 2002 تک پھر سے سسپینڈڈ کہا جاتا ہے, اور 2002 سے آن ورڈ جو ہے نا اس کو آپریشنل آفٹر چینجز کہا جاتا ہے. تو یہ اس کی مختلف جو ہے نا وہ اس کے پیریڈز ہیں, تو یہ آپ لوگ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگین چلتے ہیں. وین دا فرسٹ جنرل الیکشنز ور ہیلڈ ان پاکستان, سب سے پہلے پاکستان میں جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے وہ 1970 میں ہوئے تھے, 1970 میں. بہت امپورٹنٹ ہے. اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ سینٹ ہوتا ہے, آپ کو بتایا بھی ہے پہلے, اور لوور ہاؤس کیا ہوتا ہے وہ نیشنل اسمبلی ہوتی ہے. وین ڈیڈ یحییٰ خان ہینڈ اوور پاور ٹو ذوالفقار علی بھٹو؟ 20 دسمبر 1971. یہ ریپیٹ بھی ہو گیا. ٹوٹل ایریا آف پاکستان واز ڈیش ان 1957. 1947 میں پاکستان کا جو ٹوٹل ایریا تھا وہ ہے 7,96,095 کلومیٹر اسکوائر. ٹھیک ہے, اسکوائر کلومیٹر, یہ اس کا رائٹ آنسر ہے 7,96,095 اسکوائر کلومیٹر. اس کے بعد فائنینشیل بل از پریزنٹڈ ان دا ڈیش انڈر دا 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. پاکستان کے جو 1973 کا آئین ہے اس میں جو فائنینشیل بل ہے وہ نیشنل اسمبلی کو پریزنٹ کیا جاتا ہے, تو یہ آپ لوگوں کا بالکل رائٹ آنسر ہے. یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو ادھر سے کرنا ہے. فائنینشیل بل جو ہے نا وہ پریزنٹ کس میں کیا جاتا ہے؟ وہ نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ کیا جاتا تھا اکارڈنگ ٹو 1973 کانسٹیٹیوشن. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کنڈکٹڈ ریفرینڈم اینڈ جنرل الیکشنز آف نیشنل اسمبلی ان ڈیش. یہ جنرل پرویز مشرف نے جو جنرل الیکشنز کرائے تھے نا نیشنل اسمبلی کے, وہ انہوں نے 2002 میں کروائے تھے, تو یہ 2002 جو ہے نا یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. اس کے بعد ہے وین ڈیڈ ایوب خان ٹیک اوور ایز چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر؟ 1958 میں انہوں نے ایز اے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا, اقتدار انہوں نے سنبھالا تھا, اقتدار. تو یہ اس کا 1958 جو ہے نا اس کا رائٹ آنسر ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر EBDO واز انٹروڈیوسڈ ان دا پیریڈ آف ڈیش. EBDO یہ والا جو ہے نا یہ پریزیڈنٹ ایوب خان کے پیریڈ میں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر واز انٹروڈیوسڈ ان کس کے پیریڈ میں؟ پریزیڈنٹ ایوب خان کے پیریڈ میں کروایا گیا تھا. تھل, چولستان اینڈ تھر ڈیزرٹس آر لوکیٹڈ ان ڈیش آف انڈس پلین. یہ تینوں جو صحرا ہیں یہ ساؤتھ ایسٹ آف انڈس پلین میں واقع ہیں. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ڈیزرٹس کہاں واقع ہے؟ ساؤتھ ایسٹ آف انڈس پلین. آرکیولوجیکل ہیریٹیج آف ہڑپا از لوکیٹڈ ان ڈیش. ہڑپا جو ہے وہ ساہیوال میں لوکیٹڈ ہے, تو ساہیوال از دا رائٹ آنسر. وچ پروونس آف پاکستان از ڈینسلی پاپولیٹڈ؟ پاکستان کا وہ کون سا صوبہ ہے جس کی آبادی بہت زیادہ ہے؟ دیٹ از اے پنجاب. پنجاب کی آبادی جو ہے وہ باقی سب سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتا ہے. ٹوٹل ایریا آف بلوچستان از ڈیش اسکوائر کلومیٹر. بلوچستان کا جو ٹوٹل ایریا ہے نا وہ ہے 347.2 اسکوائر کلومیٹر. 347.2. دس از ویری امپورٹنٹ, یہ بھی کافی آپ لوگوں کا ریپیٹ ہوتا ہے. Who imposed second martial law in Pakistan? سیکنڈ مارشل لا ضیاء الحق نے لگایا تھا, آپ لوگوں کو پہلے میں بتا چکی ہوں. when the interim constitution ہوئی تھی 21 اپریل 1972 کو, یہ بھی ہم پہلے کر چکے ہیں. who abrogated the 1956 constitution of Pakistan? 1956 کا آئین کس نے ختم کروایا تھا؟ that is اسکندر مرزا. اسکندر مرزا is the right answer. ٹوٹل ایریا آف پاکستان 7,96,095. یہ بھی میں آپ لوگوں کو میں پہلے بتا چکی ہوں, یہ اس کا رائٹ آنسر ہے.
उसके बाद फेडरल शरिया कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन, फेडरल शरिया कोर्ट 1981 में बनाई गई थी, तो 1981 इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान हैड 1973 के आइन में पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट था उसको बाई कैमरल पार्लियामेंट कहा गया था, यानी कि उसके दो हाउसेस बनाए गए थे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस इज कॉल्ड एज अ सेनेट एंड लोअर हाउस इज कॉल्ड नेशनल असेंबली। तो पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है 1973 में वो कौन सा था, बाई कैमरल पार्लियामेंट था। ठीक है, ये थे आप लोगों के आज के एमसीक्यूज। सारे आप लोगों के इंशाल्लाह एमसीक्यूज इसी में से आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए, अल्लाह ताला आप सब लोगों के पेपर्स में, जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों लाखों करोड़ों कामयाबियां अता फरमाए। आप लोगों की जॉब से रिलेटेड, आप लोगों की आगे जो पर्सनल प्रैक्टिकल लाइफ है उससे रिलेटेड अल्लाह ताला आप सब लोगों को हर शोबे में कामयाबियां अता फरमाएं। और मजीद ये कि मेरे लिए और अपने लिए आप लोग बहुत सारा ईमान मांगा करें, इससे बढ़ के और कोई भी चीज नहीं होती। ईमान मांगा करें अपने लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। और बाकी जो है वो कोई ना कोई आप लोग अहादीस पढ़ते हैं, कहीं से सुनते हैं, तो हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताया करें। वो होता है ना कि उस बंदे का जो चेहरा है ना वो शादाब और तरोताज़ा रहता है, जो कि एक हदीस को सुन के आगे जो है ना वो पहुंच जाता है। तो ये भी एक हदीस शरीफ का ही मैंने आप लोगों को मफहूम बताया। तो आप लोग ये भी जो है ना, जो आप लोगों के माइंड में बात होती है, जब आप लोग वीडियो को सुन लेते हैं तो एक अच्छी सी बात आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, ठीक है। कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, यहाँ से आप लोगों की पर्सनैलिटी बिल्डिंग भी होती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।